رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے، میں پہلے ذرا تمہیداً عرض کر دوں، یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو 1 گھنٹے کی تراویح۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ روز اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے؟ دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا۔ لیکن حکمت خداوندی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں کیا، اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اچھی طرح اس کو سمجھ لیں آپ۔ دیکھیے پہلی حدیث اس میں ہے ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خطبہ طویل ہے، میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں۔ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ دیکھیے سایہ فگن سے وہ انگریزی کا محاورہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، شعبان کا آخری دن ہے، تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک، اس کا سایہ آ گیا ہے تم پر، اس لیے حضور نے وہ لفظ استعمال کیا قد اظلکم، ظلال کہتے سائے کو، قد اظلکم شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، بہت برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات وہ بھی ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب جو اگلے 2 جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے، قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے میں، اور اس کی رات کا قیام تطوع کے درجے میں، اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر، نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے، لکھا تو گیا ہے، جعلہ تو ہے۔ مجعول کا جو پہلا مفعول ہے وہ کیا ہے؟ جعلہ کا مجعول اول کیا ہے؟ دن کا روزہ، اور مجعول ثانی کیا ہے؟ قیام لیلہ، رات کو کھڑا رہنا۔ اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی؟ کہاں سے معلوم کریں گے؟ قرآن سے۔ جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یہ معنی ہے۔ اے لحاظ کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو، جسے پھر کہا مفسرین نے 1/3 رات کم سے کم، اور زد علیہ یا آدھی پر بھی کچھ زیادہ کرو، یہ 2/3 رات ہو گیا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا تھوڑا تھوڑا، یہ ترتیل، تفعیل، تنزیل، جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو، ہیمر اٹ ڈاؤن، اپنے ذہنوں میں اتارو، اپنے قلب میں اتارو۔ اس کے لیے رات کو کھڑے رہو، اور قیام اللیل کم سے کم 1/3 شب کے اوپر اطلاق ہوگا، اس سے کم پر تو اطلاق ہے ہی نہیں۔ اگلی حدیث پڑھیے، اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج رہی ہوگی، حدیث بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، اس سے اونچا تو درجہ سند کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اجر و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، کھڑا رہا ہے، جیسے ساما، میں نے شروع میں آپ سے عرض کر دیا تھا، یہ مصدر ساما یصوم صومن، قام یقوم قیاما، ومن قام رمضان، جو کھڑا رہا رمضان کے دوران، پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا، ایمان و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی اجر اس کا بھی ہے، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو خاص طور پر لیلۃ القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہ قامہ اور سامہ جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر، اس کو نوٹ کر لیجیے، من سامہ رمضان من قام رمضان، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح جو ہے اس پر پوری اترتی ہے؟ کہ نسبت خاک رہا با عالم پاک، کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں۔ اگلی حدیث بھی پڑھ لیجیے، یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا، بہت ہی زاہد منش، بڑے عابد، ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے، وہ راوی ہیں اس کے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب، اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شہوت سے دن کے وقت، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا، یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہے وہ موجود تھے کھانے، اور پینے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب تھے، یہ رکا رہا میری وجہ سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا، اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا، تھامے رکھا اس نے اپنے آپ کو میری وجہ سے، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزہ 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا ہے؟ تو یہ قیام جو ہے یہ 1 گھنٹے کا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے پہلے کوسچن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا، اب جواب سنیے اس کا۔ جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے، اس کو معلوم ہے، عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون، اللہ کے علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مزدور، دن پر مشقت کریں گے، محنت کریں گے، وہ روزہ ہی رکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رات بھر کا قیام کیسے کریں گے؟ 2/3 رات کیسے کھڑے رہیں گے؟ آدھی شب کیسے ممکن ہے؟ لہذا فرض نہیں کیا، حضور نے بھی فرض نہیں کیا، نہ اس کو آپ نے لازم کیا، نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو، چھوڑ دیا پڑھو، اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر۔ اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے، کوئی 1/3 رات ہے، کوئی پوری رات ہے، تھے اللہ کے بندے۔ لیکن 3 دن حضور نے یہ باجماعت نماز پڑھا دی، لیکن پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت، یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ خاص تہجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 3 دن یہ 8 رکعتیں جو تہجد کی حضور کی ہوتی تھی، وہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھائیں باجماعت، لیکن وہ وقت تہجد کا تھا، یہ نوٹ کر لیجیے۔ چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے، کیا حضور برآمد ہوں گے، تشریف لائیں گے؟ نہیں آ رہے حضور، تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں، کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونگ نہ آ گئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں، پھر بھی نہیں آئے حضور۔ اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میں اگر یہ متواتر تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ رافت اور رحمت، بالمومنین رؤوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی، بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، لہذا میں نے یہ 3 دن صرف پڑھائی ہے، اگر مسلسل پڑھاتا تو فرض ہو جاتی۔ یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ، اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد۔ یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران، یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران، یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور۔
لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں، دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا، آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں، ایک حافظ ہے، ساتھ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا، تو کوئی حافظ ادھر، انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی، وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے، وہ کھڑے سن رہے ہیں، کوئی دوسرے کونے میں ایک دم گھٹا ہے کہ تیسری طرف ہے، کہیں ہے، تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے، اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں، تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے، کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے۔ یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، یہ وجہ ہے کہ فقہاء اربعہ جو ہیں ہمارے، وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے، عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا۔ اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جو شخص سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی، وہ مغالطے میں مبتلا ہے۔ یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حظ حاصل کر ہی لے، اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء، ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں، کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ، ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، کون کہتا؟ دعویٰ ہی نہیں، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے، حضرت عمر کا فیصلہ، خلیفہ راشد کا فیصلہ، اس کو امت نے قبول کیا ہے، لہذا وہ نظام ہے، رہے گا۔ اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے، حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں، حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی، حنفی نہیں ہے، تو حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے، شافعی میں بھی یہی ہے، مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں، 36 رکعت، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ، اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا، وہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی، اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں، کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ۔ اب سمجھیے اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا، اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ، اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھیے۔ رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام، دن میں روزہ رکھو، اس روح کو مزمحل کرو، اس روح کو مزمحل کرو گے، اس میں جسم کو مزمحل کرو گے، حیوانی وجود کو، تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا۔ بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے، لنگر بھاری ہے، جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ۔ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا ریلیف دو، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر، تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں، کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا، اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی ہے۔ کوئی شخص آیا، اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ ہوش میں آیا، اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے، پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی، کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے، قیمتی شے ہے، یہ تو اسی سے پوچھئے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔
اسے پانی کا ایک گھونٹ، جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ، وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا، مجھے ایک کٹورا پانی دے دو بابا، لو سلطنت دے، جان سے جا رہا ہوں میں تو۔ اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی۔ آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کوئی تھوڑا سا ریلیف دیا، چھینٹے ڈالے، اب رات کو آپ نے یہ آب حیات ماء مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ دو ہی چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، ماء مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے، برکت کہتے ہیں اسے ہیں جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت ہے۔ زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا۔ اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غذا دیتی ہے۔ اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی۔ شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے، یہ احساس نہیں ہے۔ کسی بچے کے ہاتھ پہ آپ نے ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر؟ بلکہ ٹافی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے مجھے، اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ زبان سے شکر ادا کیجیے۔ پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے۔ کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب دی بڑی عمدہ، اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اس نے شکریہ ادا کر دیا، پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے؟ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے، لاقدری کر رہا ہے، اس نے اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتابچہ جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے، جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے 167 میں لکھا تھا، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانیں بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ سن 67 کی میری تحریر ہے، اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام ہے۔ اور پھر سن 68 کی میری 2 تقریریں تھیں، جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ نے۔ مفشو ہو، عام کرو اسے، پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے، قرآن کی خود کی نعمت کا احساس ہی نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن ہے۔ لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن کو۔
جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی ہے، جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام آیا، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام آیا۔ اب یقین پیدا ہوا۔ اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ۔ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے سن رہے ہیں، کانوں سے چھو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے سونگھ رہے ہیں، ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈز ہیں منہ کے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے۔ یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس۔ لعلکم تشکرون، تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انکشاف ہو جائے۔ اب اگلا مرحلہ آئے گا۔ اب یہ روح کچھ توانا ہو کر، کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے۔ یہ سورہ اعراف میں جو کہا بلعام بن باورہ کے بارے میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں۔ روح بیدار ہوگی تو کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز کا حسن۔ بڑا پیارا مصرع ہے، اگلا مصرع میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف، کہاں سے آئی یہ روح؟ امر ربی، کہ ادھر متوجہ ہو۔ ہم پڑھا کرتے تھے اپنے ہائی اسکول کے زمانے میں، تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی، مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے۔ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب آپ دیکھیے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیا میں لگا ہوا ہے، کیوں؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے نا، پرماتما سے لو لگانے کے لیے۔ وہ غاروں میں ہے، تپسیا اور ریاضتیں کر رہا ہے، کوئی صحراؤں میں گیا ہے، گوتم بدھ کہاں کہاں گیا ہے، کہاں کہاں گیا ہے، کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ انسان اس کے اندر کوئی شے ہے جو کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ میرے اندر ہی وہ شے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا ڈالو اس منہ کے اندر، اس پیٹ میں ڈالو، ہے وہ بھی میرے اندر شے۔ ان لنفسک علیک حقا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ میرے اندر ہی کوئی شے ہے جو کچھ اور شے چاہتی ہے، کچھ اور چیز کی متلاشی ہے، وہ کسی اور شے کے عشق میں ہے۔ یہ دوسری بات ہے، اسے ہم نے سلا رکھا ہے، لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر۔ ہم تو اپنے جسم کی طرف متوجہ ہیں، لہذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے۔ روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر اب پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی؟ اپنے پروردگار کی طرف۔ یہ ربط ہے اگلی آیت کا، آپ پڑھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اپنے مرکز کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے منبع اور سرچشمے کی طرف متوجہ ہوگی، اپنے مبدا کی طرف متوجہ ہوگی، تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں، کہیں دور نہیں، اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم قریب ہیں، جب چاہو ہمیں پکارو، جب چاہو دعا کرو، جب چاہو باریابی حاصل کر لو۔ ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ تم سوئے ہوتے ہو، ہم تو غافل نہیں، تم غافل ہو، متوجہ تو ہو، آؤ تو صحیح ہماری طرف۔
حدیث قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، وہ بارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں اسے، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ملائے اعلیٰ کی محفل میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ نہیں؟ تو تم غافل ہو بھائی ہم سے، ہم تو غافل نہیں۔ اغیب و وذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجال لا یخیب، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ تو غائب ہونے والی ہستی ہی نہیں ہے، ہر آن موجود، هو معکم اینما کنتم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ لیکن اب آئی بات اصل، یہ دو طرفہ بات ہوگی، مجھ سے دعا کرو، کسی وقت کی پابندی نہیں، کسی جگہ کی پابندی نہیں، ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو، میری کتاب کو ہاتھ مت لگانا، مجھ سے دعا کر سکتے ہو، دعا میں کوئی پابندی نہیں، لیٹے مانگو بیٹھے مانگو، ناپاکی میں مانگو پاکی میں مانگو، جب چاہو مانگو مجھ سے، دعا میں کوئی خطر نہیں، اور جہاں پکارو گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers۔ اجیبو جو ہے، اجیبو دونوں معنی، جواب دینا اور قبول کرنا، اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، جواب دینا اور قبول کرنا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن فلیستجیبوا لی، میرا بھی تو کہنا مانو، چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے لو لگائیں، میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرے باغیوں کے خلاف بغاوت کریں، میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں، یہ سارے احکام ہے کہ یہ قرآن میں۔ قاتلوہم، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رکوع میں قتال کا حکم آ رہا ہے، اب وہ گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، بتا دیا یہ روزہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے، اگلے ہی رکوع کے اندر حکم ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اللہ کے لیے دین ہو جائے، پورا کا پورا نظام اللہ کے تابع آ جائے، اس کے لیے پہلے دعوت دو، محنت کرو، جد و جہد کرو، اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو، جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف بغاوت کر سکو تو کرو بغاوت، اگر باطل نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے بغاوت ہے تمہاری، پہلے ذہنی بغاوت ہے، آپ ڈس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، میں اس نظام کو نہیں اون کرتا، ریکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی تعاون نہ کیجئے اس کے ساتھ، کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی، تن من دھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے، چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے، لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تزکیہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین غالب۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، میرا بھی تو کہنا سنیں اور مانیں، میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں، میں اقامت دین کا حکم دیتا ہوں اقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں، توکل کریں تو مجھ پر کریں، محبت کریں تو مجھ سے کریں، راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہے، توکل ہو، راضی برضائے رب ہو، اطاعت ہو، جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اسپاؤسز، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور رشتہ دار، اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے، اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں،
اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جنگ کرنے سے، جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں یہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں. اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے قرآن، آیت نمبر 24 سورہ توبہ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اب وہ لفظ آ گیا رشد. دیکھیے پہلے آیا تھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. روزہ، مجرد روزہ تقوی پیدا کر دے گا، ضبط نفس. اور ضبط نفس بھی وہ جو حکم خداوندی کا تابع ہے. یہ روزے کی ریاضت ہے، روزے کی ریاضت کا حاصل. رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام، دن میں روزہ، رات کا قیام قرآن کے ساتھ. اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے، قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دی ہے. اور آخری بات یہ، جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی، اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی. اسی کا نام دعا ہے. دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا جوہر ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے. یہ دعا ہی تو ہمیں میسر نہیں ہے. 17 رکعتیں پڑھنی ہے ہم نے عشاء کی، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی. ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں. 17 رکعتیں پڑھی ہوں یا 7 پڑھی ہوں، 10 پڑھی ہوں، آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کو دعا کی نصیب نہیں ہوئی. دعا کب ہوتی ہے؟ بقول اقبال، یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو، انائے صغیر، انا میں، یہ چھوٹی سی انا ہے. اس انائے کبیر، اس انائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مظہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ طٰہٰ کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ ہے فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ انائے کبیر ہے، the infinite ego، اللہ، انا اللہ، the big انا. اور یہ چھوٹی سی انا ہے، انا میں. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے. یہ ہے دعا. اگر یہ جاگی ہی نہیں، بیدار ہوئی ہی نہیں، ہم کلام ہوئی ہی نہیں، تو وہ دعا تو حاصل نہیں ہوئی. مخ عبادت جو ہے، جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا. ہاں ایک شکل ہے عبادت کی، مراسم عبودیت ہے، یہ اشکال ہے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ایک شکل ہے، تم نے کر لی، اجر ملے گا. آخر وقت نکالا ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اجر سے محنت کا جو اجرت وہ دے گا، لازماً اس پر بھی دے گا. لیکن حقیقت صلاۃ کوئی اور شے ہے. اسی لیے کہا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین. اہل ایمان کے لیے یہ معراج کے درجے کی شے ہے. معراج میں مکالمہ ہوا تھا نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور نے فرمایا اس سلامتی میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں. سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک. یہ مکالمہ ہے، مخاطبہ ہے. جب تک یہ مکالمے اور مخاطبے کی شکل نہیں، اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں، سوئی ہوئی ہے، بے ہوش ہے، پڑی ہوئی ہے، سسک رہی ہے یا مر چکی ہے. روح مر بھی جاتی ہے، جسم زندہ ہے، روح مر چکی ہے. جسم جان کے ساتھ زندہ ہے، حیوان انسان زندہ ہے، انسان مر چکا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہے، اموات غیر احیاء. یہ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے یہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں. یہ تو مردہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے. ان کی روح مر چکی ہے. یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف. یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے؟ یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے. ظاہر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور بلی کی بھی ہے، اور کان کتے کے بھی ہے، بلی کے بھی ہے،
کتا بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، تم نے بچا لیا تو کون سا بڑا کمال کیا؟ وہ اندر کا انسان مر چکا ہے، یہ انسان اندر کا روحانی وجود یا مر چکا ہے یا سسک رہا ہے یا دبا ہوا ہے، بے ہوش ہے۔ یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنو گے، ان کانوں سے نہیں۔ وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی، وہ دل پر اتری تھی براہ راست۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے، وہ دل پر براہ روح ہے محمدی پر۔ یہ روح، اسی لیے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے، لانے والا بھی روح، اور روح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح محمدی، جس کا مسکن ہے قلب محمدی، اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، کتاب کیا، شریعت کیا، ایمان کیا۔ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر اتارا ہے۔ یہ ہے، اس کے لیے ہے اصل رشد۔ اب آخری لفظ آیا رشد، یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہیں قرآن میں، کامیاب، فائزون، اولئک هم الفائزون، ٹھیک ہے، فوز، کامیابی تک پہنچنے والا، اولئک هم المفلحون، یہ ایک اور لفظ ہے، لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے، اسی لیے صحابہ کے لیے آیا اولئک هم الراشدون سورہ الحجرات میں۔ اسی لیے انسانوں میں سے نبیوں کے بعد سب سے اونچے چوٹی کے انسان ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے لیے آیا خلفاء الراشدون، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ رشد ہے، رشد تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے، اور یہ ہے اصل حاصل صیام و قیام رمضان کا۔ اولئک هم الراشدون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔